وہ دلہن بنی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مختلف رسومات ادا ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ بہت زیادہ گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ یہ سارے انجان لوگ تھے، مگر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص جو اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ تو اسے جانتی تھی۔ نسیمہ بیگم کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، بہت ہو گئی رسومات، اب چلو دلہن کو کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نسیمہ بیگم نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی خود ہی اٹھی۔ مما، میں بھابھی کا لہنگا سنبھالتی ہوں۔ انوشے مسکراتے ہوئے آگے ہونے لگی۔ کہاں وہ خود کو سنبھال سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ نسیمہ بیگم کے لہجے میں خاصی نفرت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ چلو ٹھیک ہے فارس، تم یہاں پہ رکو، میں خود کمرے میں چھوڑ کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نسیمہ بیگم کے پیچھے پیچھے وہ چلنے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بہت سادگی سے سجایا گیا تھا۔ ہلکے ہلکے گلاب کے پھولوں کی خوشبو کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ نسیمہ بیگم نے ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتی ہوئی آئی۔ میری بھانجی تم سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے باوجود فارس نے تمہارا انتخاب کیا۔ میں تمہیں کبھی فارس کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، نسیمہ بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نسیمہ بیگم کی بات سن کے وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آنٹی، یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہمیشہ ڈر کے رہنے والی لڑکی تھی۔ اگر وہ لو میرج کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی تو اس کی وجہ بھی فارس تھا، جس نے اس کی اتنی ہمت بڑھائی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ اسے نسیمہ بیگم نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ باہر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ فارس کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک رنگ کی شیروانی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بس ویسے ہی، مما کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں نا، تو اس وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے ہیں۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یار رونا تو بند کرو۔ وہ بہت محبت سے اس کے ساتھ گویا ہوا تھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ ایک دم سے فارس کے سینے سے چپکی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر لگنے لگا تھا، کہیں وہ شخص اسے چھوڑ نہ دے، کہیں اسے دور نہ چلا جاتا۔ جس طرح نسیمہ بیگم اسے گھور کے گئی تھی، اسے فارس کی زندگی سے نکال دے گی، اس وجہ سے وہ اتنی زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری جان، کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ فارس، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ اس کی بات سن کے فارس کو حیرت ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایسی باتیں کر رہی ہے؟ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، پلیز رونا بند کرو۔ میں تمہیں ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بہت زیادہ محبت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ آہستگی سے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ چلو ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی ڈالی تھی۔ اسے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پہ اس کی نگاہیں ٹک گئیں۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوتا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آنکھیں بھی رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ دیکھو میری جان کی چھوٹی سی ناک کس قدر لال ہو گئی، سارا میک اپ خراب کر رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ خراب تو میں نے کرنا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی معنی خیز بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔
آہستگی سے اس کے قریب ہو گیا۔ اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اب بالکل بھی تم نے پریشان نہیں ہونا، نہ ہی تم نے رونا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتارنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بہت سارے نشان تھے جو جیولری کے بنے ہوئے تھے۔ آہستگی سے وہاں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کتنی نازک سی گڑیا ہے میری، وہ نرمی سے بولا تو اس کی بات سن کے وہ شرمانے لگی۔ تم ابھی بھی شرما رہی ہو؟ شرماتی ہوئی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت لگتی ہو، وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ نرمی سے مسکرا دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہوتے وہ لمحہ بلمحہ اسے اپنی محبت سے آشناس کرواتا گیا۔ اس کی محبت کو حاصل کر کے وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ فارس سے جس قدر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ جس طرح ٹوٹ کے محبت کرنے لگا تھا فارس اسے، وہ خود بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ حد سے زیادہ اسے ٹوٹ کے چاہنے لگا، اس کے قریب ہوا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ جانے من وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا، مسکراتے ہوئے اپنا سر فارس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ اسے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی۔ وہ معصومیت سے بولی۔ ابھی وہ محض 18 سال کی تھی اور اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ فارس نے اسے مکمل طور پہ اپنے حصار میں قید کر لیا۔ فارس شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر سے انوشی آئی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی مما کہہ رہی ہیں جلدی سے آ جائیں، ہم نیچے ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب آپ لوگ ناشتہ کمرے میں نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ تھوڑی گھبرا رہی تھی۔ باہر جاتے ہوئے رات والی نسیمہ بیگم کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس وجہ سے وہ باہر جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مما نے بولا ہے کہ آپ لوگ نیچے ہی آ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ جیسے ہی وہ شاور لے کے آئے تو وہ جلدی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ دونوں شاور لینے کے بعد نیچے آئے تو نسیمہ بیگم عجیب نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھی۔ بیٹا ایک کام کرو، ولیمے کی ساری تیاری تم نے ہی کروانی ہے۔ ہاشم بھی باہر گیا ہے، تیاری کروا رہا ہے۔ تم تو اپنی مرضی سے اٹھ کے آئی ہو، چھوٹے بھائی کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں۔ ان کے لہجے میں فارس کے لیے اچھا خاصا غصہ تھا۔ فارس جانتا تھا اتنی جلدی وہ مانے گی نہیں، مگر فارس جس قدر ختیجہ سے محبت کرتا تھا وہ ختیجہ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے انوشے بھی آ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی آپ کو پتہ ہے آپ کتنی پیاری ہیں۔ انوشا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کو پتہ ہے فارس بھائی آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ مما سے لڑے جھگڑے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انوشے کی باتوں میں بہت زیادہ معصومیت تھی۔ اس کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اچھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو میری کزن ہے نا، خالہ کی بیٹی، مما اسے فارس بھیا کی دلہن بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ انوشے نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی۔ رات والی فنکشن میں عورتیں کہنے لگی، نسیمہ تم نے تو اپنی بہو بہت خوبصورت ڈھونڈی ہے، لاکھوں میں ایک ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، مجھے تو بالکل پسند نہیں، اس نے میرے بیٹے کو اپنی چالوں میں پھنسایا۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھو شکل سے تو کتنی معصوم لگتی ہے، ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ نسیمہ بیگم کو تو ان کی باتیں سن کے بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ کبھی کمرے میں آ کے بیٹھی تھی
جب پیچھے پیچھے نسیمہ بیگم آ گئی، کہنے لگی بہت زیادہ منحوس لگ رہی ہو، تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں، تمہارے بھائی تو تم سے ٹھیک سے ملے بھی نہیں اور ساتھ لے جانے سے بھی انکار کر دیا ہے، جبکہ ہماری طرف تو یہ رسم ہوتی ہے، لڑکی کے والدین اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اسے، لیکن تمہارے بھائی کی باتوں سے تو اچھی طرح پتہ چل رہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان ناراضگی ہے۔ وہ خاموش تھی۔ نسیمہ بیگم کی باتیں اس کے دل پہ تیر کی مانند لگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک نسیمہ بیگم کی باتوں کو برداشت کرتی رہی۔ ایک دم سے اس کا ضبط جواب دے گیا، بس کر دیں آنٹی، میں جب سے آئی ہوں آپ میرے ساتھ اتنا برا بیہیو کیوں کر رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولی تو یہ سن کے نسیمہ بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ لگایا۔ پہلے تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا، اب تم میرے ساتھ زبان چلانے کی کوشش کر رہی ہو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فارس کمرے میں داخل ہوا، انہیں دیکھ کے حیران ہوا۔ مما، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اس پہ چلا رہی ہیں؟ ختیجہ، اس نے نرمی سے ختیجہ سے پوچھا، تو ختیجہ ایک دم سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، اور یہ دیکھ کے تو نسیمہ بیگم کو مزید غصہ آیا۔ توبہ توبہ، کس قدر بے حیا لڑکی ہے، اپنی ساس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ چپک کے کھڑی ہو گئی۔ مما پلیز، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی دقیانوسی سوچ آپ کیوں رکھ رہی ہیں؟ پلیز آپ اسے ڈانٹنا بند کریں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، اب تمہیں اپنی ماں کی سوچ بھی دقیانوسی لگے گی، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، تو وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ختیجہ ابھی تک مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ختیجہ، کیا ہو گیا ہے؟ بس رونا بند کرو نا، اس کی مما اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، تو آپ کو میرے ساتھ شادی کرنی نہیں چاہیے تھی، وہ نرمی سے بولی تھی۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، پہلے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت کر کے آئی ہوں، اگر یہاں پہ بھی یہی سب کچھ مجھے برداشت کرنا پڑے گا تو کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رونا بند کرو، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، مگر مسلسل شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس سے بہت زیادہ محبت اور اپنائیت سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ فارس کو بار بار یہی کہہ رہی تھی، اگر آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ پاگل ہو گیا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اتنا ٹوٹ کے جاتا ہوں۔ مانا کہ مما کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ دیکھیں میرے چہرے پہ نشان دیکھیں، آپ کی مما نے اتنی زور سے مجھے تھپڑ لگایا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایسی کچھ بھی نہیں، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، لیکن آپ کی مما کسی اور کے ساتھ آپ کی شادی کرنا چاہتی تھی، میں تو پہلے ایک جہنم سے نکل کے آئی ہوں، یہاں دوسرے جہنم میں مجھے دھکیل دیا گیا ہے۔ دیکھو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں لے کے الگ گھر میں چلا جاتا ہوں، تمہیں یہاں پہ مسئلہ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ سنجیدگی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی آپ میری وجہ سے اپنی مما سے دور ہو جائیں یا پھر کچھ بھی ایسا ہو، وہ نرمی سے اسے بتانے لگی۔ آپ لوگوں کے درمیان علیحدگی کروا دوں، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی، بس اپنی مما کو سمجھائیں کہ خدارا میں پہلے ایک جہنم سے نکل کے آئی ہوں، دوبارہ میری زندگی جہنم بنانے کی کوشش مت کریں۔ اس دن کے بعد وہ کام پہ چلا جاتا تھا، آفس چلا جاتا، مگر نسیمہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، جب نسیمہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں، کہنے لگی، بہت ہی زیادہ ٹھیٹ قسم کی لڑکی ہو تم، اتنا ذلیل کرنے کے باوجود بھی تم یہاں پہ ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنٹی، آپ میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ پلیز مت کیا کریں، مجھے برا لگتا ہے، وہ سنجیدگی سے سمجھانے لگی۔ مجھے تو تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور خبردار جو تم نے آج کے بعد کچن میں آ کے
کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں اپنی کچن میں تمہیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ اس گھر میں تمہارا کوئی حق ہے۔ بہت جلد ہم نے اس گھر سے تمہیں بھیج دینا ہے، یہاں کی مالکن بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ اپنے لیے چائے والا کپ اٹھاتی وہ کمرے میں آ گئی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک اسے اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا تو سامنے ہاشم سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑا ہوا تھا۔ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم چاہتی ہو مما کا تمہارے ساتھ اچھا رویہ ہو جائے تو میری ایک بات مانو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میرے کمرے میں؟ پلیز میرے کمرے سے باہر جائیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، باہر تو نہیں جانا، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا مطلب؟ کون سی ضروری بات؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ بالکل آ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ہاشم بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جانے من بھائی کہنا تو بند کرو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ارے بھائی نہ بولوں تو کیا بولوں، بتا دو، وہ غصے میں چلائی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اسے دھکا دے گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نسیمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے ایک بیٹے کو تو پھنسا چکی ہو، اب دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنے دیور کو اپنی چالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آنٹی بس کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ مجھ سے غلط باتیں کر رہا تھا، آپ اسے سمجھائیں نا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میرے بیٹے پہ الزام لگا رہی ہو؟ ہاشم کہنے لگا، مما میں تو ان سے بات کرنے آیا تھا، فضول کی بکواس کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نسیمہ بیگم کہنے لگی، تمہیں تو اس بیٹے کو اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو، اسی وجہ سے زندگی سے نکالوں گی تو تم اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤ گی۔ وقت گزرنے لگا تھا۔ نسیمہ بیگم نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ہنستی مسکراتی کیوں نہیں ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ خوبصورت باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنی گود میں بٹھاتا اس کے گرد بازو حائل کر گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جب فارغ آتا اس کی زندگی تبھی سکون میں آتی، ورنہ سارا دن اسے نسیمہ بیگم جلی کٹی باتیں سناتی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ اداس لگ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے ہنی مون کے لیے ٹکٹس بک کروائی ہیں۔ یہ سن کے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ کیا سچ میں؟ مطلب کہ اس کی زندگی میں اب کچھ چین کے دن آنے والے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہم ہنی مون پہ تمہاری فیورٹ جگہ پہ جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، سچ میں میری فیورٹ جگہ پہ جائیں گے؟ اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے لیے ہمیں پرائیویسی چاہیے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں جذب تھا۔ اس کی بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے کانپنے لگا، اسے دور ہونے لگی۔ میری جان کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ اس پہ اپنی محبت کی برسات کرنے لگا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، لیکن فارغ کی قربت میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا،
مگر جب نسیمہ بیگم تک یہ بات پہنچی کہ فارس اسے ہنی مون پہ لے جا رہا ہے، یہ سن کے تو نسیمہ بیگم کا دماغ ہی گھوم گیا۔ غصے میں کہنے لگی، پہلے کوئی ہماری فیملی میں کوئی ہنی مون پہ گیا ہے جو تم اسے لے کے جاؤ گے؟ اس لڑکی نے تو تمہارے دماغ کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اس کے ساتھ ایسے فضول اور بیہودہ قسم کے پلان سوچتے ہیں۔ کوئی ہنی مون پہ نہیں جانا، تمہارے سر پہ بہن کی بھائی کی ذمہ داری ہے اور تم اسے لے کے ہنی مون پہ جا رہے ہو۔ نسیمہ بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولیں۔ وہ خود ہی اسے انکار کرنے لگی، پلیز ہم لوگ ہنی مون پہ نہیں جاتے، پلیز آپ یہ پلان کینسل کر دیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، مما کا کام ہے، وہ ایسے ہی ڈانٹتی رہیں گی۔ یار میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کرنا چاہتا ہوں، کیوں تم مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، آپ مجھ پہ صرف اتنا احسان کر دیں کہ اپنی مما کو بولیں یا وہ مجھے قبول کر لیں، یا آپ مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ فارس، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی مجھ پہ غلط نظر رکھتا ہے، مجھے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگی اور جذبات میں آ کے وہ ساری باتیں بتا چکی تھی، لیکن اب اسے پریشانی ہو گئی کیونکہ فارس کے چہرے پہ جس قدر غصہ آ گیا تھا وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم ہی نہ اٹھا لے، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فارس قدم بقدم چلتا ہوا اس کی طرف جانے لگا، لیکن نہیں فارس، کچھ بھی مت کیجیے گا پلیز، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ روتی ہوئی فارس کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر فارس اس کی باتیں سنی انسنی کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہاشم کہاں مر گئے ہو؟ ہاشم میری بات سنو۔ وہ غصے میں ہاشم کو چلاتے ہوئے بلا رہا تھا۔ کافی وقت بعد ہاشم کمرے سے باہر آیا، جو شاید ابھی نیند میں ہی تھا، سو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہاشم کے پاس آیا، غصے میں چلاتے ہوئے اس کے منہ پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ غلط نظر رکھنے کی؟ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں کریں، بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کی بیوی بدکار ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اگلے ہی لمحے اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ اتنے میں درمیان میں نسیمہ بیگم بھی آ گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس لڑکی کی وجہ سے تم اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ اس بے غیرت نے اس پہ گندی نظر رکھی ہوئی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مسلسل ہاشم کو مارے جا رہا تھا۔ نسیمہ بیگم نے اسے پیچھے کیا اور اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ فارس ہونکوں کی طرح اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کے پہ ہاتھ اٹھائے گی۔ بہنوں بھائیوں کے سامنے تم نے مجھے ذلیل کیا، اس کوٹھے کی طوائف کو تم لے کے آ گئے ہو۔ وہ غصے میں کہنے لگا، مما بس کر دیں، میری بیوی کے کردار پہ الزام لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ فارس اپنی ماں کو دیکھنے لگا، کتنی وہ اسے مرنے کی بد دعا دے کے چلی گئی تھی۔ کمرے میں جاؤ، اس نے نرمی سے سامنے کھڑی ہوئی ختیجہ کو کہا۔ ختیجہ میری جان، کمرے میں جاؤ۔ وہ بہت ہی نرم لہجے میں بولا تھا، اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کمرے میں گئی تو پیچھے پیچھے فارس آیا تھا، اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا دیوانوں کی طرح بوسے دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہاری ذمہ داری شاید ہمیں ویسے ہی خوشی نہیں دے رہی تھی، میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہیں تکلیفوں سے نکالنے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی، تمہیں محبت دینے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی، لیکن شاید اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی، نگاہیں جھکا گئی۔
ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں جس قدر تکلیف تھی، فارس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیا۔ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اسے پکارنے لگی۔ اتنی رات کو کہاں جانے لگے ہیں؟ وہ جلدی سے واپس آ جاؤں گا، یہ کہتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ مگر نہ جانے کیوں اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی اس نے فل سپیڈ میں سڑک پہ چھوڑ دی تھی۔ نہ جانے کتنی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی باتیں گونج رہی تھی، فارس تم مر جاؤ۔ بار بار آنکھوں کے سامنے ختیجہ کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ بار بار صرف نسیمہ بیگم کی ہی باتیں گونج رہی تھی، تم مر جاؤ، تم مر جاؤ۔ اور ایک دم سے سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کے ساتھ اس کی گاڑی بہت بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ کبھی ایک طرف دیکھتا تو کبھی دوسری طرف، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیا کچھ آیا، رنگین لائٹس۔ آخری دفعہ اس کی پیشانی سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ نیچے کی طرف لڑک گئے تھے۔ شیشہ کرچی کرچی ہوتا اس کے چہرے پہ لگا۔ ایمبولینس کی آوازیں، لوگوں کی باتوں کی آوازیں، گاڑیوں کے ہارن اس کے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ ختیجہ، وہ زیر لب ختیجہ کا نام پکار رہا تھا، میری ختیجہ۔ مزید وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ وہ ہسپتال میں تھا۔ جب اسے ہلکی ہلکی ہوش آئی، اس نے ختیجہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں ختیجہ کو بلانے لگا۔ ختیجہ، آہستگی سے ختیجہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی کو نہیں جانتی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، وہ کہنے لگا۔ میری جان، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بول پایا، بس اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ پلیز آنکھیں کھولے نا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگی تھی۔ مجھے چھوڑ کے مت جائیں فارس، پلیز۔ ختیجہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، پلیز فارس مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ رو رہی تھی بہت بری طرح سے۔ نسیمہ بیگم غصے میں کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم میرے بیٹے کی کھا گئی ہو۔ تم ختیجہ تو خود بے جان سے وجود کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ختیجہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت زیادہ برا ہوتا گیا۔ اچانک کچھ دن بعد ہی اسے ختیجہ کی طرف سے بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کے تو نسیمہ بیگم نے فوراً سے غصے میں کہا، یہ میرے بیٹے کا بچہ نہیں ہے۔ غصے میں کہنے لگی، یہ آپ کے بیٹے کا ہی بچہ ہے۔ نہیں ہو سکتا، تم بدکار لڑکی ہو، میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں اسے گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ آنٹی کہاں جاؤں گی؟ پلیز پلیز، یہ فائز کا بچہ ہے، پلیز آپ ایسے مت کریں۔ وہ روتے ہوئے انہیں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے گھر سے باہر نکال چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پوری رات دروازے پہ دستک دیتے ہوئے ننگے قدم سڑک پہ چلنے لگی۔ ایک رکشے والا ملا جس نے اس پہ رحم کھایا اور کہنے لگا، کہاں جانا ہے مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کے اس نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ وہ بہت اجڑی بکھری حالت میں اپنے گھر آئی تو اس کے بھائی تو گھر پہ نہیں تھے، مگر اس کی بھابیاں اسے دیکھتے ہی اچھا خاصا ناک چڑھایا۔ سنجیدگی سے کہنے لگی، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسے گھر والوں کی یاد آ گئی؟
گھر میں نہیں رہنے دیا شوہر نے جو اتنی رات کو یہاں پہ آ گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی مجھے اندر تو آنے دیں۔ مگر اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں بالکل بھی نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا گھر اب تمہارا خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے؟ تم پہلے ہی ہمارے ٹکڑوں پہ پلی ہوئی ہو، اب بمشکل تم سے جان چھڑائی تھی تو پھر تم یہاں پہ آ گئی ہو، نکل جاؤ۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ رات بھر دروازے پہ دستک دیتی رہی مگر اس نے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ وہ سڑک پہ چلتی جا رہی تھی، اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کمرے میں پایا تھا، مخملی بستر پہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بس آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے ایک شفیق بزرگ سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھنے لگا، بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گئے تھے۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے۔ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ تم مجھے کہیں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھو پریشان مت ہو، ہم تمہیں کہیں بھی نہیں بھیج رہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوئی۔ بچے بتاؤ نا، ان سے پوچھا تو وہ اپنے بارے میں انہیں بتانے لگی۔ اوہو یہ تو تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے پریشان مت ہو، تم یہاں پہ گھر میں رہ لو، ویسے بھی میں اکیلی ہوں، اب کیا کروں گی؟ انہوں نے ملازمین کی ذمہ داری لگا دی تھی جو اس کا خیال رکھ رہے تھے۔ 9 ماہ بعد وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں بار بار فارس کو یاد کر رہی تھی۔ تکلیف میں اس کے لبوں پہ صرف اور صرف فارس کا ہی نام نکلتا، فارس کے علاوہ اس کی زبان پہ کسی کا نام تک نہیں آیا۔ ان 9 ماہ میں اس نے جس قدر فارس کو یاد کیا تھا یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھا، اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، اسے کہنے لگی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ ہے۔ ہو بہو وہ فارس کی فوٹو کاپی لگ رہا تھا۔ بی جان نے جب اسے دکھایا، بی جان کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو بی جان کہنے لگی، یہ تو بالکل تمہاری طرح لگ رہا ہے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ نہیں آپ کو پتہ ہے یہ بالکل میرے شوہر کی طرح ہے۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ انصاف کرنے والا بہتر ہے، وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ آج گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی بی جان کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بی جان آج کچھ خاص ہے کیا؟ اتنی زیادہ چہل پہل؟ ہاں میرا پوتا واپس آ رہا ہے۔ بی جان کی آنکھوں میں بہت زیادہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا سچ میں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں آپ بتائیں آپ کے پوتے کو کیا پسند ہے، میں اس کی پسند کی ڈش بنا دیتی ہوں۔ بی جان کہنے لگی، کیوں نہیں، ساری زندگی تم نے ہی بنانا ہے۔ یہ سن کے وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ میرا مطلب ہے جب تک ہم یہاں پہ ہیں تو میرے پوتے کے لیے تم نے ہی تو بنانا ہے۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ملازمین کو ہدایت کر رہی تھی، خود بھی بنا رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن بی جان نے جس قدر اس کا خیال رکھا، جس طرح سے محبت دی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ بی جان سے وابستہ ہر رشتے کی وہ قدر کرے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے تمام کام ختم کیے، وہ کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے ہادی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہوا تھا۔ تم کافی زیادہ تھک گئی ہوگی، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، جا کے آرام کرو۔ ان کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ مما کی جان، اس نے مسکراتے ہوئے اس کی پھولی پھولی گالوں پہ بوسہ دیا۔ اسے چینج کروانے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، وہ خود بھی سو گئی تھی۔
اور اس کا بیٹا بھی سو چکا تھا۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی، اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، کیا وہ اتنا زیادہ سو چکی تھی؟ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ہی لاؤنج میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اپنے پوتے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے بارے میں آپ بتا رہی تھی، یہ ہے؟ کاویان عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو اس کی بات سن کے بھی جان کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اتنے میں ملازمہ ایک چھوٹا سا بچہ لے کے آئی۔ صاحب جی، یہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ اس نے چھوٹا سا بچہ کاویان کی گود میں ڈالا۔ بی جان کاویان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہوں، تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بی جان، بہت مجبوری میں مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی پڑی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے دھوکہ دے گی۔ آپس میں وہ باتیں لگے ہوئے تھے۔ کاویان کو سلام کرتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بی جان کے لیے اور کاویان کے لیے بھی چائے لے کے آئی۔ ان کے سامنے چائے والا کپ رکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، جیتی رہو بیٹا۔ کاویان بیٹا، اس کے بارے میں تمہیں اکثر بتاتی تھی، ماشاءاللہ سے بہت اچھی بچی ہے۔ جب سے اس گھر میں آئی تب سے تو مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ہر چیز کو اس نے بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا اور وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کاویان عجیب نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے تصاویر دیکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ وہ کافی حیران اور ڈسٹرب بھی لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اس کا بیٹا بیبی کاٹ میں سو گیا ہے۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ کاویان کی نگاہیں اس کے وجود پہ عجیب بے باک طرح سے محسوس کر رہی تھی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا۔ آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں نے بولا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میرے بچے کو ماں کی ضرورت ہے، ویسے ہی آپ کے بیٹے کو باپ کی ضرورت ہوگی نا؟ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے دیکھنے لگی، دیکھو ایک لڑکی تھی جس سے میں نے بہت زیادہ محبت کی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ بے وفائی کی، میرا بچہ میرے حوالے کر کے مجھے چھوڑ کے طلاق لے کے چلی گئی۔ اس کے بعد اگر میں کسی عورت کی طرف مائل ہوا ہوں تو وہ آپ ہیں۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ بہت پہلے سے آپ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میرا یہی ٹارگٹ تھا، پاکستان آتے ہی سب سے پہلے آپ سے ملوں گا۔ وہ سن کے حیران ہوئی تھی کہ کیا مطلب ہے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا قسمت کیسے کھیل کھیلتی ہے انسانوں کے ساتھ۔ تمہیں میری دہلیز پہ لا کے کھڑا کر دیا اور مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ پہلی دفعہ تو مجھے لگا تھا کہ شاید میں بہت زیادہ آپ کے بارے میں سوچتا ہوں، اس وجہ سے آپ مجھے لگ رہی ہیں، مگر جب میں نے باقاعدہ تصویر دیکھی تو اس میں دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا میں فارس کا دوست ہوں۔ فارس نے یہی بولا تھا کہ میں اگر مر جاؤں تو میری بیوی کی ذمہ داری تمہارے حوالے۔ اس نے تصاویر دکھائی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ فارس اس کی تصاویر کیسے کسی اور کو دکھا سکتا ہے، اور وہ کیسے اپنی بیوی کو کسی اور کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ بالکل میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ میں نے آپ کی بہت عزت کی، آپ سے دور رہ کے بھی میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ عزت تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات بی جان کو بھی بتا دی ہے۔ یہ سن کے وہ گھبرا گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ جی، اسے بہت شدت سے فارس کی یاد آئی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اگلے دن ہی بی جان نے نکاح کی بات کر دی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔
وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں شادی تو نہیں کر سکتی، میں صرف فارس سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن ان کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ میری جان کہنے لگی وہ ہمیشہ کے لیے مان گئی، وہ شادی کے لیے مان گئی ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی کاویان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ فارس کو معلوم تھا کہ اس نے جان بوجھ کے اپنی جان لی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے معصوم سے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی کاویان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کاویان قدم بقدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ آج وہ کسی کی زندگی میں دوسری دفعہ شامل ہوئی تھی۔ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ان کے دونوں بچے ملازمہ کے پاس تھے۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی سے پیشانی لگا گیا۔ میں تمہیں سمیٹ لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، تم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ تمہیں محبت دوں گا، تمہاری تمام پیچھے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ ڈرنے لگی تھی۔ پلیز ہٹیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ اسے دور نہیں ہو سکا، بلکہ بہت ہی نرمی سے چھڑایا تھا۔ اسے احساس کروا رہا تھا۔ اس نے ایک عورت کی محسوس کیا تھا، اسے ایک عورت نے دھوکہ دیا۔ اس کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ کسی اور پہ زندگی میں بھروسہ نہیں کرے گا۔ کسی اور کی زندگی میں ایک لمحہ جیسے جیسے گزر رہا تھا، ان دونوں کے درمیان فاصلے ختم ہوتے گئے۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ آہستگی سے اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے پہلو میں بوسہ دیا۔ اس نے کاویان کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی زندگی میں اسے اتنی محبت دے گا۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پاکیزہ چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت انمول ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اسے آج احساس ہوا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے لگی تھی۔ نے کہا کہ یوں بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ عورت کو فطری طور پہ شوہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اگر شوہر عزت کرنے والا ہو، محبت دینے والا ہو، تو اس کے سینے میں ہمیشہ کے لیے سر چھپا گئی۔ اب ہمیشہ مجھ سے ایسے محبت کریں گے، کبھی میرے خلاف تو نہیں جائیں گے، مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تم نے بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن تمہیں کبھی زندگی میں تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ ایک خوبصورت سی زندگی گزار رہا تھا، محبت سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ دونوں ایک خوبصورت جگہ پہ بیٹھے تھے۔ وہ وہاں پہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے حال آیا تھا۔ میں تمہیں بے انتہا محبت دوں گا، تم اپنی قسمت پہ رشک کرو گی۔ اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دی۔